بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا ٹاپک ہے اپوزیشن فرام دا قریش۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی دعویٰ شروع کر دیا تھا، اور جب اوپنلی دعویٰ شروع کیا تو دا ارلیسٹ کنورٹس اور یوتھ، جو کہ بہت خوشائن بات ہے۔ انبیاء کے جو سب سے پہلے متاثر ہونے والے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ یوتھ یا لوور کلاس یا ایکسپلائٹڈ کلاس، اور اٹ پرفیکٹلی میک سینس، کیونکہ یوتھ میں انرجی ہوتی ہے، یوتھ کو کچھ چاہیے کرنے کے لیے، اگر انہیں صحیح طرف آپ نہیں لگائیں گے وہ غلط چیز پکڑ لیں گے۔ اسی طرح غربا آپ کو پتہ ہے، وہ تو ویسی اوپریسڈ کلاس ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسپلائٹڈ کلاس ہے، تو ان کو اٹریکشن نظر آتی ہے ایسی ٹیچنگز میں، جو کہ ایک نیچرل بات ہے۔ اینی میں نے بہت سے صحابہ کے نام لیے تھے، میں نے ان کی کنورسیشن بتائی ان کے والدین کے ساتھ۔ کامن چیز یہ بتائی تھی کہ کوئی بھی صحابی اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بلکہ بہت پیار سے بات کرتے تھے، آرگیو کرتے تھے، اور بڑے سالڈ دلائل دیتے تھے، عقلی دلائل دیتے تھے، کہ تاکہ ان کے والدین بھی سوچیں۔ اب جو اپوزیشن فرام دا قریش ہے، اس میں کیا کیا طریقے اختیار کیے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے کے لیے۔ اپوزیشن کی بہت بڑی وجہ یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ سوشل ریفرمیشن کی ٹیچنگز بتا رہے تھے، بلکہ سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو تھا، اس نے ان کو بہت بڑی ضرب لگائی، اور ظاہر ہے کہ ان کی چودراہٹ اور سٹیٹس کو وہ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ یہاں تک انہوں نے آفر کر دی تھی، ابو جہل نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم تیار ہیں اسلام لانے کے لیے، لیکن یہ کہ ایک دن اسلام، ایک دن ہم اپنے بتوں کی عبادت کریں گے۔ یعنی اس لیول پہ بھی وہ آ گئے تھے کمپرومائز کرنے کے لیے۔ پھر یہ آئی تھی نا سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو سوچیں کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہو گئے تھے کہ اسلام اس لیول پہ پھیلتا جا رہا ہے، اس کو یہ انڈینائبل ہے، لوگ آتے ہیں حج کے موقع پہ، ہم انہیں روکتے ہیں، پھر بھی سن کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب ان کی اپوزیشن کے طریقے بڑھ رہے تھے۔ پہلے تو اپوزیشن یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ایک ریکویسٹ کر لی، یا ابو طالب سے بات کر لی۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو پڑھایا تھا، مطعم بن عدی بھی آ گیا تھا ابو طالب کے پاس، اور بہت کچھ کہا تھا، لیکن ابو طالب جم گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اینی وے، اب جو ہے سب سے پہلی جو اپروچ انہوں نے لگائی اپوز کرنے کے لیے، وہ تھی کہ قرآن، جو کہ چینج اصل میں کیا کر رہا تھا لوگوں کو، قرآن افیکٹ قرآن کر رہا تھا، اسی لیے دعویٰ کے اسلوب میں یاد رکھیں قرآن سنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ لائف قرآن سے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سنانے والا پھر ظاہر ہے پریکٹسنگ ہونا چاہیے، اس پھر ہی اللہ افیکٹ ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے قرآن کو بین کرو پبلکلی، کیونکہ یہ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں اور اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مینشن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت قرآن اب پڑھنے لگ گئے پبلکلی کعبہ کے قریب جا کے۔ تو قریش کیا کرتے تھے، خباثت میں اس لیول پہ وہ نکل گئے تھے کہ وہ تالیاں مارتے تھے، شور کرتے تھے، چیخیں مارتے تھے، شاؤٹنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک بھی ایفرٹ انہوں نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو گھیر کے قرآن مجید سنایا کرتے تھے، تو وہ ایک سائڈ پہ سنگنگ گرلز کو بلایا کرتے تھے۔ مشہور زمانہ اس دور کی جو سنگنگ گرلز تھیں یا ڈانسنگ گرلز وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے تماشے لگایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے سورہ لقمان میں نا اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، اس میں جو ورڈ ہے وہ اس سے مراد لی، ابن مسعود نے بھی 3 بار کہا، اس سے مراد سنگنگ گرلز اور میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں۔ لہو الحدیث کے ورڈ، لہو الحدیث، سورہ لقمان ورس نمبر 6۔ قرآن میں واحد یہ ورس ہے جس سے کلیئرلی میوزک کی حرمت کا اشارہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلیئرلی تو یہ کہیں نہیں قرآن میں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس، ورڈ سے معازف کہتے ہیں نا میوزیکل انسٹرومنٹس کو، وہ حرام ہے، لیکن یہ ورس سے ہی استدلال کرتے ہیں ہمارے اسکالرز، ٹریڈیشنل اسکالر، کہ اس ورس سے ثابت ہو رہا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ یہی کیا کرتے تھے کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ کے ذکر سے۔ دیکھیں یہی تو ہماری دلیل ہے نا کہ چلو آپ اسی کو لے لو کہ میوزک اگر ڈائیورٹ کر رہا ہے آپ کو اسلام سے، اللہ کی یاد سے، تو وہ حرام ہے، اتنا تو آپ مان ہی لو نا۔ تو آج کا میوزک آپ کے سامنے ہے، اس کے لیرکس آپ کے سامنے، اس سے بڑی ڈائیورژن اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ تو اتنا ڈائیورٹ انسان کو کر دیتا ہے، فینٹیسی کے ورلڈ میں لے جاتا ہے،
اور پورا فلسفہ خراب کر دیتا ہے. میوزک بالی ووڈ نے تو کئی سالوں سے فلسفے خراب کر دیے لوگوں کے, جنریشنز آفٹر جنریشنز تباہ کر دیں, ٹھیک ہے نا, بالی ووڈ نے اپنی موویز دکھا کے. اور جو لیرکس ہیں ان کے, پھر گوروں کے لیرکس وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہی مان لو کہ لیرکس جو ہیں وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے, سیدھی سی بات ہے. اینی وے, تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, وہ بھی اپنی آواز کو ریز کرتے تھے تاکہ لوگوں کو قرآن سنیں. اب قریش زیادہ اس میں ظاہر, وہ تو جاہل تھے, وہ جب قرآن کے آگے آواز ریز کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی یہ آیت جو ہے نازل کی, ڈو ناٹ سے اٹ لاؤڈلی نور ان اے وسپر بٹ سے اٹ ان اے ماڈریٹ وائس, کہ آپ اپنی وائس کو ماڈریٹ رکھیں. یعنی ان سے مقابلہ بازی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سنا دے گا, جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ دے گا. لیکن یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ اپنے لیے پھر بہت بڑا وبال تیار کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننا چاہیے, بہت غور سے تدبر کرنا چاہیے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم کو, عورتیں کرتی ہیں اکثر کہ کچن میں کام کر رہی ہیں, پیچھے قرآن کی تلاوت لگائی ہے. تو شیخ عاصم الحکیم کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ قرآن کا ادب یہی ہے کہ قرآن کے الفاظ پہ غور کیا جائے, ٹھیک ہے, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن کے الفاظ پہ غور کیا جائے ایز اے بیک گراؤنڈ. یہ کوئی نہیں کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو قرآن, یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں عجیب ہے. نشید لگا لیں ایکسرسائز کے دوران, لیکن قرآن کی تلاوت کوشش کریں وہ پھر پورے غور سے ہی سنیں. اینی وے, پھر بڑا مشہور واقعہ ہے, دار ارقم میں صحابہ جمع ہوئے تھے تو صحابہ نے آپس میں کہا کہ دیکھو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, ہم میں سے کسی میں اتنی جسارت ابھی تک نہیں ہوئی کہ ہم بھی پبلکلی پڑھیں. تو جو صحابی اٹھے وہ ابن مسعود تھے, عبداللہ ابن مسعود, انہوں نے کہا میں پڑھوں گا. تو پھر لوگوں نے, صحابہ نے منع کیا کہ نہیں ابن مسعود آپ کے تو کوئی فیملی نہیں ہے, مطلب کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا آپ کو, تو ہمارے تو چلو پھر ٹرائبل ایک وہ پورا ہے بیک گراؤنڈ. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ, حسبی اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. ابن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو پراپرلی قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود سے سیکھے. ابن مسعود نے 70 سورہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ یاد کی, 70 سورہ, اوکے. فقیہ الامہ ابن مسعود اصطلاح. ابن مسعود اٹھے, کعبہ کے قریب گئے اور سورہ رحمان پڑھنا شروع کی, اور وہ اتنی خوبصورت تلاوت تھی ابن مسعود کی, اور اتنا میسمرائز کیا ادھر لوگوں کو کہ لوگ حیران ہو کے سننے لگے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے, یہ پوئٹری ہے, کس کی پوئٹری ہے, اس کو کیسے آ گئی, وغیرہ وغیرہ. بعد میں جب کسی نے ایک آواز لگائی, اس نے کہا کہ او یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو محمد سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ایک دم ان کو غصہ چڑھ گیا, ان کا تیور بدل گیا, اچھا یہ وہ سنا رہا ہے, یعنی قرآن سنا رہا ہے ہمیں. تو پھر ابن مسعود کو پکڑ کے بہت مارا انہوں نے, مقام ابراہیم کے قریب جو ہے نا وہ تلاوت کر رہے تھے, بہت مارا. اور اتنا مارا کہ جب تک ان کی آواز بند نہیں ہو گئی, یہاں تک آتا ہے کہ ان کو منہ پہ وہ جوتیاں بھی مار رہے تھے, لیکن ابن مسعود نہیں خاموش ہو رہے تھے. ہمت ایسی تھی ان میں, جرت ایسی آ گئی اللہ کی طرف سے, دیکھیں کہ وہ قرآن پڑھ ہی جا رہے تھے. اینی وے, وہ مارتے گئے یہاں تک کہ وہ بالکل ہی بلڈ خون سے بھر گئے, بیٹرڈ, بروزڈ, اور خاموش ہو گئے. اینی وے, جب صحابہ کے پاس آئیں تو صحابہ نے کہا کہ ابن مسعود یہی وجہ تھی ہم آپ کو کہہ رہے تھے نہ جائیں. لیکن ابن مسعود نے کہا کہ میری اور ہمت بڑھ گئی ہے اور اب تو میں اور جاؤں گا. ابن مسعود میں بھی اتنا جگرا تھا, انہوں نے کہا میں دوبارہ جاؤں گا, میں کل جاؤں گا. پھر صحابہ نے کہا کہ انف یو ہیو کاز دیم ٹو بی ڈسٹریسڈ, آپ نے انہیں کافی, قریش کو جو ہے ان میں ہلچل مچا دیا, بس کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. اینی وے, پھر ایک بہت فیمس سٹوری ہے, اور یہ محمد ابن اسحاق نے اپنی السیرہ کتاب, جو محمد ابن اسحاق بہت بڑے ہسٹورین ہیں, انہوں نے مینشن کی ہے. بڑی ہی کمال کی سٹوری ہے اور یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. ابو سفیان, ابو جہل اور الاخنس بن شریک بن عمر بن وہب, یہ تینوں قریش کے ٹاپ کے چیفز ہیں. دو کا تو آپ کو پتہ ہے, ابو جہل, ٹھیک ہے نا, ابو الحکم بھی کہتے تھے اسے, وہ تو قریش کہتا تھا لیکن اصل میں تو ابو جہل ہے. اور ابو سفیان کا تو آپ کو پتہ ہے. الاخنس جو ہے یہ بنی زہرہ کے اہلِ کا جو ٹرائب تھا, بنی ثقیف, اس سے ہیں. خیر, عجیب بات یہ تھی کہ یہ تینوں چھپ چھپ کے قرآن سننے جایا کرتے تھے, تینوں, ابو جہل. اور واپسی پہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دم حیران ہو گئے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے. تینوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم چھپ کے سنتے. پھر تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے, بس ٹھیک ہے جو سن لیا سو سن لیا, یعنی ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. تینوں نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو ہم رانگ امپریشن دے دیں, لوگ کہیں کہ یہ کیوں قرآن سننے آ رہے. اللہ کی طرف سے وہ اگلی رات بھی آئے, تینوں آئے اگلی رات بھی.
اور پھر تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑا, پھر تینوں نے وعدہ کیا کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے. اللہ کی طرف سے وہ تیسری رات بھی آئے قرآن سننے, اور پھر وہ تینوں بیٹھے, ابو جہل, ابو سفیان اور وہب, یہ ہے تیسرے ہیں الاخنس بن شریک. اس بار تینوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم پکا پرومس نہیں کر لیتے کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اینی وے, تو وہ آتے تھے رات کے پہر جب رسول اللہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. آپ یہاں سے, مورخین کہتے ہیں, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کیسے قرآن پڑھتے ہوں گے. تھوڑا سا سوچیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز, یعنی کس انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے, کیسی ان کی آواز ہوتی ہوگی. تو آج تو ہم بہت سے قاریوں سے متاثر ہوتے ہیں, مشرے, ٹھیک ہے نا, پھر ماہر الموکلی, قاری عبد الرحمن سدیس, لیکن آپ سوچیں رسول اللہ کیسے پڑھتے ہوں گے. اینی وے, تو وہ اتنا متاثر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے قرآن پڑھنے سے. بہرحال پھر آپس میں انہوں نے پوچھا, سب سے پہلے الاخنس نے ابو سفیان سے پوچھا, ان کے گھر جا کے پوچھا کہ او ابو سفیان, وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد, کیا خیال ہے جو تو سن کر آیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو سفیان نے کہا, او ابو اخنس, بائی اللہ, I have heard something I understand, I know what is meant by it, and I have heard things I do not understand and do not know what is meant by it. یہ ایک پولیٹیکل آنسر تھا. وہ اپنی شکست نہیں قبول کر رہے تھے, امبیرسمنٹ چھپا رہے تھے کہ میں اتنا متاثر ہو گیا ہوں. تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ کچھ مجھے سمجھ آیا, کچھ یہ کہ میں نہیں سمجھ پایا, لیکن کوئی خاص جواب نہیں کہ اچھا تھا برا تھا, بس یہی کہا. اینی وے, پھر ہی لیفٹ اینڈ وینٹ ٹو ابو جہل. ابو جہل کے گھر میں انٹر ہوا الاخنس اور کہا, او ابو الحکم. الاخنس بائی دا وے, یہ خیر ایک اور آگے آ رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں. او ابو حکم, وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کا جواب سنیں, وہ تو پھر بہت ہی لیول کا جاہل تھا نا. ابو سفیان میں پھر تھوڑی خیر تھی, اسی لیے دیکھیں ہدایت بھی پا گئے. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم, وی اینڈ عبد مناف, بنو عبد مناف, کمپیٹیڈ فار آنر اینڈ پوزیشن. دے فیڈ پیپل, سو وی فیڈ پیپل. بنو عبد مناف, بنو ہاشم. They engaged in battle, so we engaged in battle. They gave, so we gave, until we were neck and neck, like race horses. Then they said, we have a prophet among us who receives revelation from heaven. How can we compete with that? By Allah, we will never believe in him. یعنی اس کی سوئی ابھی تک ٹرائبل رائیولری پہ ہی اڑی ہوئی تھی. یہ چیز نے مروا دیا اسے, ٹرائبل رائیولری نے, یعنی اس کے لیے اس کا خدا ہی ٹرائبل رائیولری تھی. اس نے کہا کہ ہم تو شروع سے ان سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں, جب یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے تب ہم کھلاتے تھے, جب یہ کسی کی مدد کرتے تھے تب ہم کرتے تھے. اب تو انہوں نے کہا ہمیں نبی آ گیا, اب ہم اپنا نبی کہاں سے لائیں, وہ تو نہیں لا سکتے, لہٰذا ان کے نبی کو بھی میں کبھی نہیں مانوں گا. کلیئر ایروگنس والا جواب تھا. الاخنس خاموش ہو کے اٹھ گئے, یعنی ان کا بھی پتہ لگ گیا کہ جاہل ہی ہے. اینی وے, تو فورتھ ڈے الاخنس جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس گیا اور اس نے جا کے اپنا تجزیہ بتایا. اس نے کہا, بائی اللہ, دس ریسیٹیشن سیمز ٹو بی ٹروتھ. اس نے کہا یہ بالکل سچ ہے, یہ حق ہے. ابو سفیان بہت امبیرس تھے اور ہی واز ٹو امبیرس ٹو ایگری, سو ہی سیڈ, آئی انڈرسٹوڈ سم آف اٹ. وہی جواب, ہاں کچھ سمجھ آیا لیکن کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا. بس پولیٹیکل آنسر. وہ ظاہر ہے ان کا تھا کہ اگر میں کوئی ایسا ویسا آنسر کر دوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور ہو جائے گی. تو بہرحال یہ بڑے ٹاپ کے ٹرائبز ہیں. دیکھیں, بنو امیہ کا سردار ابو سفیان ہے اور بنو مخزوم کا جو سردار ہے وہ ابو جہل ہے. تو یہ سردار سننے گئے تھے, یہ عام لوگ سننے نہیں گئے تھے قرآن کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن امپیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. قرآن روح کو ظاہرہ جگاتا ہے, تو قرآن سنانا چاہیے لوگوں کو, لیکن سنانے والا جو ہے وہ پھر متقی ہو. یہ ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو. فورتھ ٹیکٹک واز ٹو ریڈیکیول. ایک تھا بین کر دو, پبلکلی بین کر دو قرآن کو. وہ کوشش کی انہوں نے کرنے کی, لیکن صحابہ کی ہمت اور بڑھ گئی. چوتھا ٹیکٹک تھا مذاق اڑاؤ, ریڈیکیول. اور آج تک یہ ٹیکٹک چل رہا ہے. گورے بھی یہ کرتے ہیں. اسلامو فوبس کی بات کر رہا ہوں. آج دیکھ لیں کس طرح کا ایتھیسٹ کی کیا اپروچ ہے آج کل. ریڈیکیول ہی ہے نا, آرگومنٹ تو کوئی ہے نہیں, نہ کوئی سلوشن ہے, تو آ جا کے ریڈیکیول ہی کرتے ہیں. تو بہرحال جیسے ایک مثال یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ وحی نہیں آئی, تو ابو لہب کی جو وائف تھی اس نے کہا کہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے ابینڈن کر دیا, نعوذ باللہ. اس کے بعد پھر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی کہ تیرے رب نے تجھے ابینڈن نہیں کیا ہے, نہ ہی تیرا رب تجھے ڈیٹیسٹ کرتا ہے. اینی وے,
ابو جہل خاص جاتا تھا اور بہت زیادہ تانے دیا کرتا تھا، بہت مذاق اڑایا کرتا تھا صحابہ کا۔ اگر کوئی اسے امیر آدمی نظر آ جاتا تھا، جیسے ابو بکر صدیق ہیں جو ذرا اچھے ٹرائب سے تھے، ان کو وہ اس طرح سے تانے دیتا تھا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ زیادہ پڑھے لکھے آ گئے ہو، تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ سمجھدار تھے، تم سمجھتے ہو تم ان سے بھی سمجھدار آ گئے، یعنی انہیں ایموشنل بلیک میل اس طرح کرتا تھا کہ تمہارے باپ دادا کیا سوچیں گے جو مر گئے اینی وے۔ اور جو ظاہر ہے ویک تھا ان کو تو پھر بہت زیادہ ہی وہ مارتا بھی تھا، تانے بھی بہت دیتا تھا، جیسے ابن مسعود کو اس نے مارا، پھر جب ابن مسعود کی تھوڑی سی ٹانگیں ظاہر ہوئیں تو ہنسنے لگ گیا، کہتا یہ ہے وہ آرمی جو شام اور فارس کو فتح کرے گی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ شام اور فارس کے بادشاہ بنو، اس طرح کے تانے دیا کرتا تھا، تو یہ اس کا ایک ٹیکٹک تھا۔ اینی وے، ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو سورہ ماؤن کی تفسیر میں آتا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، ایک یتیم بچہ تھا، اس کا مال ابو جہل نے کھا لیا تھا، اور یہ بڑا کامن تھا اس معاشرے میں۔ تو وہ بچہ جب مانگنے آیا ابو جہل سے مال، تو ابو جہل نے اسے کہا کہ جا محمد کے پاس جا، وہ تیرا مال چھڑوا لے گا۔ اب اس نے اس لیے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ انہیں تانے دے گا، نعوذ باللہ لڑے گا، باقی بھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنا پورا آڈینس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو اب مزہ آئے گا، یہ وہ۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس بچے کے ساتھ، ابو جہل کے دروازے پہ نوک کیا اور کہا او ابو جہل گیو دا مین ہز منی ناؤ، اس شخص کو فوراً سے اس کا مال دے دے۔ ابو جہل کا چہرہ سفید ہو گیا ڈر سے، اسی وقت اٹھا، چپ کر کے مال لایا، مال لا کے دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اس کو دیا اور واپس چلے گئے۔ اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ ابو جہل کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تو نے تو بہت بن کے جی پتہ نہیں فنے خواہ بن کے تو نے تو چیلنج کیا تھا، یہ کیا ماجرا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہی saw a herd of angry camels behind the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لیتے جو میں نے دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی اینگری کیملز، بڑی بڑی نیک والے کیملز، اب پتہ نہیں واللہ عالم، فرشتے تو ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ شکل ان کی خوبصورت ہی ہوتی ہے اگر وہ انسانی شکل میں ہے، لیکن یہ کیا ہے واللہ عالم، اللہ نے دکھایا ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس نے ڈسکرائب ایسے کیا کہ ہرڈ آف اینگری کیملز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، اور ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے اس نے کچھ دیکھا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہے، میرا تو رنگ فک ہو گیا۔ یہ چوتھا ٹیکٹک تھا۔ ففتھ ٹیکٹک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کے جتنے بھی جو باتیں ہیں ان کو لائے کہہ کے، جسے کہتے ہیں نا ٹیگ لگانا، ایک چیز کو اتنا جھوٹ کہنا کہ لوگوں کو وہ جھوٹ ہی لگنے لگے، مس انفارمیشن پھیلانا اس چیز کے لیے۔ آج کل بھی یہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اتنا برا کہو، اس کے ٹائٹل ایسے دو کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو یہ والا ٹائٹل کیا تھا، بہت ہی لو لیول پہ چلے گئے وہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون کریزی کہنے لگ گئے، مجنون کہنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ یونس کی، آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ I lived a whole lifetime with you, you know who am I, can't you think، میں پوری زندگی گزار دی تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو میں کریزی ہوں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں بہت عقل مند تھا تم لوگوں کے لیے۔ پھر کہا یہ فارچون ٹیلر ہے، پھر کہا یہ میجیشین ہے، پھر کہا کہ اس پر شاید کوئی جادو ہو گیا ہے۔ سورہ زاریات میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ذکر بھی کیے کہ یہ اسے فارچون ٹیلر کہتے ہیں، میجیشین کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس پہ سحر ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اور آج تک اورینٹلسٹ یہی بکواسیات کرتے ہیں۔ جو اورینٹلسٹ سے مراد ہے جو تاریخ لکھتے ہیں گورے اسلام کی، اور کرسچن جو پادری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ڈیول ٹچڈ ہم وین ہی واز میڈ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں آج تک یہ لوگ کرتے ہیں۔ اینی وے، پھر انہوں نے ایکیوز کیا کہ یہ تو شاعر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال مجھے تم لوگوں میں ہو گئے، میں نے آج تک کوئی شاعری نہیں لکھی سوائے وہ جو عربس کے منہ پہ ویسے ہی آ جاتا تھا، ایک دو مطلب آپ کہہ لیں اشعار آ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں شاید 3 سے زیادہ اشعار نہیں کہے اکارڈنگ ٹو ہسٹورینز۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لیول کی پروز اور کمپوزیشن جو بندہ جس کو شاعری آتی بھی نہیں وہ کر لے؟ اٹ از ناٹ پاسبل۔ بڑی ہی زبردست سٹوری ہے الولید ابن مغیرہ کی۔
الولید ابن مغیرہ آپ کہہ لیں کہ اس دور کا شیکسپیئر تھا. ہی واز دا شیکسپیئر آف مکہ. خالد بن ولید کا باپ. اس کو 40 اصول آتے تھے عربک لینگویج کے. یعنی یہ وہ شخص تھا جو پوئٹری میں فالٹس نکالتا ہوتا تھا. بڑے بڑے شاعر اس کے پاس جو ہے اپنی پوئٹری لاتے تھے کریکشن کرانے کے لیے. ہی واز دا ماسٹر آف دی عربک لینگویج. بہرحال ولید نے ایک بار قرآن جو ہے نا وہ چھپ کر سنا اور وہ رک گیا اور وہ بہت میسمرائز ہوا. بہرحال اتنا میسمرائز ہوا کہ لوگوں کو جا کر وہ عجیب و غریب باتیں کہنے لگا. اور وہ بات یہ تھی کہ بائی اللہ آئی ہیو ہرڈ اے اسپیچ فرام محمد دیٹ از نیدر فرام دا اسپیچ آف مین اور جن. اب وہ ایسے ایسے یہ باتیں کرنے لگ گیا کہ جو چیفز تھے ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ کہیں عام لوگ نہ سن لیں, پھر تو ہمارا پلڑا جو بھاری تھا ابھی تک وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس شخص کی طرف سے اوتھینٹیکیشن آنا قرآن کے بارے میں اٹ مینز اے لاٹ, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ادیب, بہت بڑا شاعر ہے. پیپل پینک ہوئے. اور پھر ابو جہل, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہر موقع پہ خباثت میں آپ کو ابو جہل نظر آئے گا, ہر موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی اس کو فرعون آف امانی کہا. اینی وے ابو جہل اس کے پاس آیا اور ابو جہل نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے تمہاری تعریف سن لی ہے قرآن کے بارے میں, اس لیے اب وہ تب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے جب تک تم اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دو. تو کرو, اس کے خلاف کوئی بات کرو. تو اس نے کہا میں کیا کروں. تو بہرحال وٹ ڈو یو وانٹ می ٹو سے. ابو جہل نے کہا کال ہم اے میڈ مین. الولید ابن مغیرہ نے کہا لیکن وہ میڈ مین نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میڈ نہیں ہے. پھر ابو جہل نے کہا سے ہی از اے فارچون ٹیلر. الولید ابن مغیرہ نے کہا ہی از اینڈ دیٹ, ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ وے آف اسپیچ, فارچون ٹیلر بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کال ہم اے میجیشین. اگین ابن مغیرہ نے کہا کہ ہی ازنٹ اے میجیشین, میجیشین بھی نہیں ہے. دین ہی سیڈ سے ہی از اے پوئٹ. بٹ ابن مغیرہ سیڈ بائی اللہ آئی ایم دا بیسٹ پوئٹ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس ازنٹ پوئٹری فرام مین, یہ انسان کی طرف سے پوئٹری نہیں. ابو جہل تانگ آ گیا, اس نے کہا کچھ کہہ, جب تک تو نہیں کہے گا ہمیں چین نہیں آئے گا. ابن مغیرہ نے کہا, ولید ابن مغیرہ نے, ایسا کرو مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو, مجھے کچھ عرصے کے لیے اکیلا چھوڑ دو. اور گھر آ کے چکر لگانے لگا, سوچنے لگا. اب یہ سارا واقعہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ گھر آ کے وہ تذبذب کا شکار ہے, چکر لگا رہا ہے, سوچ رہا ہے میں کیا کہوں میں کیا کہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری سچویشن وحی میں نازل کر دی. کس میں؟ سورہ مدثر. وہ میں آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مدثر ورس 11 آنورڈز. یہ کب ہے؟ ابھی وہ گیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہنے, ابھی وہ یہ چکر لگا رہا ہے اور اللہ نے پہلے ہی رسول اللہ کو بتا دیا کہ وہ تو تذبذب کا شکار ہے بیچارہ. ذرنی ومن خلقت وحیدا لیو می الون ود دا ون آئی کریٹڈ الون, لیو می ود دا ون آئی کریٹڈ الون. نبی مجھے ڈیل کرنے دیں اس سے. وجعلت له مالا ممدودا and to whom I granted extensive wealth وبنین شہودا and children present with him ومہدت له تمہیدا and spread everything before him easing his life. کہا کہ میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے. ثم یطمع ان ازیدا then he desires that I should add more. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا no indeed he has been toward our verses obstinate. متکبر ہے ہماری آیات کے حوالے سے یہ. سأرہقہ صعودا I will cover him with arduous torment. میں اسے بہت عذاب میں مبتلا کروں گا. انہ فکر وقدر indeed he thought and deliberated. اب وہ ساری سچویشن, he thought and he deliberated. فقتل کیف قدر so may he be destroyed how he deliberated. ثم قتل کیف قدر then may he be destroyed how he deliberated. ثم نظر then he considered again. پورا اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے, پورا سچویشن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ثم عبس و بصر then he frowned and scowled. ایکسپریشن بتائے پورے, فراؤن کیا, سکاول کیا اس نے. ثم ادبر واستکبر then he turned back and was arrogant. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر and not but magic imitated from others. Finally جو آنسر اس کو آیا یہ ساری سچویشن سے وہ یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے جو محمد نے دوسروں سے سیکھ لیا. اب یہ ساری بات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی, اور جب وہ یہ کہنے آیا تو اسے یہ آیات سنائی گئی. اور آپ سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا الا قول البشر, دس از ناٹ بٹ دا ورڈ آف اے ہیومن بینگ. سأصلیہ سقر I will drive him into the سقر, میں اسے سقر میں ڈرائیو کروں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا پتہ سقر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر,
اٹ لیٹس نتھنگ ریمین اینڈ لیوز نتھنگ انبرن. یعنی یہ چمڑی ادھیڑ دینے والی جگہ ہے, یعنی اس میں کچھ بھی نہیں بچتا انسان کا, نعوذ باللہ. یہ ایسی جگہ ہے جہنم کی سقر کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر اس نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جب میں محمد کو چیلنج کیا تب وہ میرے خلاف پوئٹری لکھنے لگ گیا. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ سچویشن ساری اللہ نے پہلے ہی بتا دی, اس کو چاہیے تھا یہیں پہ ایمان لے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا. لیکن وہ آگے سے ایروگنٹ ہو گیا, کہا کہ دیکھو اب یہ مجھے گالیاں دینے لگ گیا, نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برا کہا. آپ سوچیں کہ یہی قرآن خالد بن ولید پڑھتے تھے, جب وہ اپنے باپ کے بارے میں آیات پڑھتے ہوں گے ان پہ کیا بیتتی ہوگی. صحابہ کا ٹیسٹ آسان نہیں تھا. خالد بن ولید جو ہے نا ان پہ بہت ہیوی تھیں. ایک صحابی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے آیات, تو خالد بن ولید کا چہرہ بدل گیا. جب وہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذرا بی ایزی, پڑھا ہوا ہے میں نے یہ واقعہ. بہرحال خالد بن ولید پہ بہت ظاہر ہے دل پہ گزرتی تھی. اینی وے اللہ تعالیٰ کی مرضی, جو اسلام لائے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اینی وے تو یہ سارا سورہ مدثر میں نے آپ کو سنایا, یہ سب نازل ہوا. اٹ از آلسو نیریٹڈ ابو جہل وڈ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ آف مکہ. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہ جو بھی وہاں پر آتا تھا اس کو بھی روکنا شروع کیا. پہلے اعلان کر دیتے ہیں انٹرنس پہ جا کے جی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک میرا نیفیو ہی ہے, بنو مخزوم ظاہر ہے وہ آپس میں رشتہ داری بھی تھی, میرا ہی ایک نیفیو ہے اور وہ پاگل ہو گیا. اینڈ آئی وارن یو ڈو ناٹ لسن ٹو ہم بیکاز اف یو ڈو یو ول بی میسمرائزڈ اینڈ ہی ول کیپٹیویٹ یو. اور اگر تم اسے سنو گے تو وہ تمہیں میسمرائز کر لے گا, پھنسا لے گا, اور اس کے بعد تم اسے انکار نہیں کر سکو گے. یعنی اس لیول پہ اس کو ڈر تھا, آپ سوچیں. اینی وے ایک شخص تھا, اس نے کہا اچھا کیا وہ شخص میڈ ہے, پاگل ہے, چلو میں ڈاکٹر ہوں, میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس کیور ہے, میرے پاس اس کا کیور ہے. تو وہ یہ سوچ کر گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیور کروں گا. تو ٹھیک ہے, وہ چلا گیا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کہا کہ بتایا گیا ہے کہ تم پاگل ہو, نعوذ باللہ, تمہیں کچھ ایشوز ہیں, تو میرے پاس کیور ہے, میں تمہارا علاج کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں, لیکن یہ کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ سنانے کو ہے. تو اب ظاہر ہے سنانے کو کیا تھا, خطبہ حجہ. قرآن بھی نہیں, خطبہ حجہ سنایا. خطبہ حجہ کیا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. پورا آگے خطبہ جمعہ بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا ہی ابھی سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے, روایات میں آتا ہے خطبہ حجہ. اس نے کہا بائی اللہ آئی ہیو نیور ہرڈ اینی تھنگ مور بیوٹیفل دین دس. دوبارہ سناؤ, اسٹاپ اینڈ ریپیٹ, دوبارہ سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سناتے گئے یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا, صرف خطبہ حجہ کو سن کے. قرآن مجید تو ابھی سنایا بھی نہیں. تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کا تعارف ہے نا اس میں خطبہ حجہ میں, کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کی بڑائی, پھر یہ کہ ہدایت کس کی طرف سے ہے اور گمراہی کس کی طرف سے ہے, وغیرہ وغیرہ. اینی وے 6 ٹیکٹک تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی چیلنج کرنے لگ گئے کہ میریکل دکھا, معجزہ دکھا. اور اس میں بہت بدتمیزیاں انہوں نے کی کہ ہمیں یہ, ایک بار تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھاؤ. اور یہ تھوڑی سی سنسیئر ان کی وش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک سنسیئر ڈیمانڈ ہے ان کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو سونے کا بنا کے دکھا دو گے ہم ایمان واقعی لے آئیں گے. تو انہیں پتہ لگ گیا یہ سنسیئر ہے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ کے نبی نے, کہ اس کو سونے کا بنا دیں. تو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا دے گا آپ کی دعا سے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر ان لوگوں کے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی سنت ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی حکمت مورخین لکھتے ہیں, معجزہ انہیں اس طرح کا نہ دکھانے کی کیا تھی, کیونکہ ایک بار معجزہ دکھا دیا پھر اٹس اوور, پھر ایمان نہ لائے تو اللہ سب کو پھر بستیاں پلٹ دے, تباہی. لیکن وہ رسول اللہ کی دعا بھی تو موجود تھی نا ان کے ہوتے ہوئے. سورہ توحہ میں آتا ہے غالباً سورہ انفال میں کہ اے نبی ہم انہیں کیسے تباہ کر دیں جب کہ آپ ان میں موجود ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی کہ ہم نہیں تباہ کر سکتے انہیں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ کی سنت چینج نہیں ہوتی. اور سنت یہ ہے کہ کھلم کھلا اگر تمہیں معجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد میں ایمان نہ لائے تو اٹس فنش. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر نہیں.
اور قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا، اور شق قمر بھی انہیں دکھایا گیا. شق قمر جب انہوں نے دیکھا تو اس پہ کہہ دیا جی کہ اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، تو وہیں سے بات ثابت ہو گئی. پھر اللہ نے دیکھیں سورہ انعام میں کہا نا کہ if we were to bring down the angel and resurrect the dead in front of them and all of the creation spoke to them they still wouldn't believe. اگر ہم ڈیڈ کو بھی ریزریکٹ کر دیں، اینجلس کو بھی لے آئیں اوپر سے، یہاں تک اللہ نے کہا اگر ہم خود بھی آ جائیں کلاؤڈز میں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مین وجہ ایمان نہ لانے کی وہ ایروگینس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اس وجہ سے اتنا کھلم کھلا معجزہ. لیکن قرآن مجید اٹ سیلف سب سے بڑا معجزہ تھا. اس دور میں بھی دیکھیں آپ، پوئٹری پیک پر تھی تو اللہ نے کہا کہ اس میں سے بنا کر دکھاؤ. اسی لیے جو حروف مقطعات ہیں نا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں ابو بکر صدیق کا ویو بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عربس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ انہی الفاظ سے قرآن بنا، الف لام میم. ٹھیک ہے نا؟ یہ عربک حروف ہیں، تو یہ حروف سے انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم انہی حروف سے قرآن بنا کر دکھا دو. یہ ایک لوہے قرآنی کہتے ہیں نا انہیں، یہ حروف مقطعات. تو یہ ایک انٹرپریٹیشن بڑی اچھی ہے. باقی یہ جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو بہت عجیب و غریب بھی انٹرپریٹیشنز ملیں گی، لیکن وہ اتنی اوتھینٹک کوئی نہیں. اس کا مطلب اللہ کو ہی پتہ ہے. الف لام میم کا مطلب کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، قیامت والے دن اللہ بتائے گا. لیکن ابو بکر صدیق کا یہ ویو ہے کہ اس سے اللہ چیلنج کر رہا ہے عربس کو کہ تم انہی الفاظ سے بنا کر دکھا دو. اینی سیونتھ ٹیکٹک یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہمت ہار کے کہتے تھے جی کہ مڈل گراؤنڈ پہ آؤ. مڈل گراؤنڈ یہی تھا کہ ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو یا ہمیں کرنے دو، ایک دن ہم اسلام لے آئیں گے. تو پھر ظاہر ہے سورہ الکافرون آئی کہ نہیں، تم نہ nor are you worshippers of what I worship nor will I be ever worshipper of what you worship. پھر ایک بار انہوں نے میٹنگ کال کی ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتاؤ ایسی کیا چیز ہے ہم کریں کہ تم ہمیں یہ میسج دینا چھوڑ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف ایک ورڈ. تو ابو لہب بڑا ایکسائٹڈ ہوا، اس نے مراد لی ایک ورڈ سے کہ ایک کنڈیشن ہے. اس نے کہا بتاؤ وہ ایک ورڈ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو بہرحال وہ پھر غصے ہو کر اٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بہت فیمس انسیڈنٹ ہے عتبہ ابن ربیعہ کا. عتبہ بنو ہاشم سے تھا، بہت وائز انسان تھا، وزڈم والا تھا، ڈسٹنٹ کزن بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عتبہ ابن ربیعہ. اور ہی از دا ون ہو، یہ وہی شخص ہے جس کا سلیو تھا ادس کا پتہ ہے آپ کو؟ طائف کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت غمگین ہو کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو ایک کرسچن سلیو انگور لے کر آیا تھا ان کے لیے. یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا؟ وہ ادس تھا. ادس کرسچن سلیو تھا جو کہ عتبہ ابن ربیعہ کا سلیو تھا. اور یہ جب انگور لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ دیکھیں رسول اللہ کی ہمت کہ اس کو اسلام کی دعوت دے دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. مسجد ادس ابھی تک وہاں ہے طائف میں، میں نے وزٹ کی ہے مسجد ادس. وہی جگہ ہے جہاں اس نے انگور پیش کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، عتبہ جو ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ڈسٹنٹ کزن بھی تھا. اینی وے عتبہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا کسی کی، تو میں جاتا ہوں، اس سے جا کر بات کرتا ہوں، اس میں کچھ خیر مجھے لگتی ہے، میری بات یہ مان جائے گا. خیر، عتبہ جو ہے یہ وہ شخص بھی ہے، اس کے بارے میں یہ شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹل آف بدر میں جانے سے روکا بھی اس نے تھا. عتبہ نے سب کو کہا تھا کہ نہ لڑو، عقل کے ناخن لو، مارے جاؤ گے ایسے بلا وجہ. بہت وائز بات کی تھی اس نے، لیکن یہ کہ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے نہیں مانا اور عتبہ مارا گیا اپنے بچوں کے ساتھ، کفر کی موت مرا. اینی وے so the Quraysh are sitting in their gathering and they are simply cursing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، making fun of him. عتبہ نے کہا کہ مجھے جانے دو ایک بار نیگوشیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو. اب عتبہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے پروفٹ کو، او مائی نیفیو، you know your status and lineage but now you have come forth with a matter that has caused havoc in our society. او محمد، are you better than عبداللہ، are you better than عبد المطلب؟ بڑا ایموشنل کیا، کہا کہ محمد کیا تم عبداللہ سے بہتر ہو، کیا تم عبد المطلب سے بہتر ہو؟ تم نے کتنی ہماری سوسائٹی تہس نہس کر دی، اچھا خاصا اس میں پیس تھا. تو رسول اللہ کا وزڈم دیکھیں کہ وہ اس سب پہ خاموش رہے.
ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے یس آئی ایم بیٹر, پروفٹ ہیں, میسنجر آف اللہ ہے, آف کورس بیٹر ہیں, لیکن خاموش رہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی چیف لیول کے بندے سے بات کر رہے ہیں تو بڑے دیکھ کے بات کریں, ٹھیک ہے نا. تو اینی وے رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, کوئی آگے سے جواب نہیں دیا, خاموش رہے. اس کا جواب ہی نہیں دیا آر یو بیٹر, خاموش رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب ساری بات کر لی عتبہ بن ربیعہ نے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آر یو فنشڈ, کیا آپ جو ہے وہ فنش ہو گئے. اور یہ بھی اس نے کچھ باتیں کی, یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. وی ہیو نیور سین اینی ینگ مین ایز پرومسنگ ایز یو فلپ اراؤنڈ اینڈ بیکم سو ان پرومسنگ. محمد, ہم نے آپ جیسا برائٹ ینگ مین آج تک نہیں دیکھا, لیکن اتنا اپنے تیور بدلا ہے, آپ کو ہو کیا گیا ہے. اب یہ بھی اس نے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اینی وے, the Arabs are making fun of us, the society is split up and we are waiting for the cry of the pregnant woman to have civil war. So you are a clever man, listen to me. I will propose certain conditions. If you wish for money, I have the power to give you more money than you desire. You shall be the richest of the Arabs. پھر وہی باتیں اس نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کنگ بنا لیں گے, لیکن یہ کہ تم اس سے باز آ جاؤ, تمہیں کوئی عورت چاہیے ہم اس کی تمہارے سے شادی کرا دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہا کہ اگر تم ان ویل ہو ہم تمہیں ڈاکٹر بھی دیتے ہیں, تمہیں ٹھیک کر دے گا وہ ڈاکٹر. اینی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انٹرپٹ نہیں کیا, کہتا گیا. اللہ کے نبی نے کہا آر یو فنش, آپ فنش کر گئے. اس نے کہا یس. پھر کہا اب میری بات سنیں, اور پھر اللہ کے نبی نے سورہ فصلت ریسائٹ کی. اور روایات میں آتا ہے کہ 13ویں آیت پر جب پہنچے اللہ کے نبی, 13ویں آیت پر, وہ آیت کیا تھی؟ But if they turn away, then say, I have warned you of a thunderbolt like the thunderbolt that struck Ad and Samud. It was so powerful and frightening. Utbah put his hand on the Prophet's mouth and said, I beg you, do not bring this punishment. اس نے اتنا موو کیا سورہ فصلت نے عتبہ کو کہ وہ کانپنے لگ گیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہم پر یہ عذاب نہ لائیں. یعنی اس کی روح ظاہر اندر سے بول اٹھی, قرآن روح پر سیدھا جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اور پھر وہ لوگوں کے پاس آیا, پسینے میں شرابور تھا, ٹریمبل کر رہا تھا. اس نے کہا کہ لوگوں, آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ جو آج تک عربز نے نہیں سنا, اور میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. اگر Arabs get rid of him for us, then our hands are clean. But if he overcomes the Arabs, then by Allah his victory is our victory, his power is our power. وہی بات جو ہر قریش کا لیڈر عقل مند کیا کرتا تھا, لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اس نے تجھ پہ بھی جادو کر دی. یعنی اس لیول کی ایروگنس دکھائی کہ انہوں نے تجھ پہ بھی جادو کر دیا, اور یہ کہہ کے اسے ریجیکٹ کر دیا عتبہ کو. تو یہ سارا جو چیپٹر آج ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف طریقوں سے اپوز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی وہ پرسیکیوشن کی طرف نہیں آئے, پرسیکیوشن ان کا نیکسٹ لیول تھا, اور سٹارٹ انہوں نے ظاہر غربا سے اور لوور کلاس سے کیا. نیکسٹ کلاس میں ہم ٹارچر اینڈ پرسیکیوشن آف دا ویک سے سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.